سامن دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچی تو وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی ان میں شامل تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آئی ایس آئی کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود دیر رات بے نظیر کی اسلام آباد رہائش گاہ پہنچے تھے۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شک ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تاج سے کہا کہ اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز آفشا ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کر دیں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ آئی ایس آئی کے سربراہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے، مگر موت کو کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی۔ بے نظیر جب جنرل تاج سے مل رہی تھی، ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر صبح 8:30 بجے بیدار ہوئی۔ 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر کے ساتھ افغان صدر حامد کرزائی سے ملنے گئی۔ کرزائی اسلام آباد کے سرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس واپس آئیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ سپہر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکورٹی کے سربراہ توقیر کہرا تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھیں اور دونوں طرف کائرہ کی 2 اور گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسڈیز تھی جو بیلٹ پر روک تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔ بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جوید الرحمان اور دائیں جانب سینیٹر سپرنٹینڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپل پارٹی کے سینئر رہنما مخدون امین فہیم، وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کی پولیٹیکل سیکرٹری نہید خان بیٹھی تھی۔ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر غیر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی رہیں اور ان کا چہرہ سکپ ہیچ کے باہر نظر آتا رہا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کی ایمرجنسی ہی سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے تھے۔ صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے آیا اور پھر اس کی بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی۔ چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکپ ہچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گری بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ نہید خان جو بے نظیر کی دائیں طرف بیٹھی تھیں، انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی بے نظیر نیچے گریں اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔
مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گری تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی، ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ سامعین، پاکستان واپس آنے سے پہلے بے نظیر امریکہ کے شہر کولوراڈو میں اسپین جا رہی تھیں۔ طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیل زادہ اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ طیارے کی میزبان نے بے نظیر کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی۔ بے نظیر نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ان دنوں وہ اپنا وزن کم کر رہی ہے، لیکن 1 سیکنڈ کے اندر ہی انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہا، چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں میں مر ہی جانا ہے۔ سامعین، یہ سچ ہے کہ بے نظیر بھٹو نے زندگی میں بہت ستم اٹھائے۔ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خاتمے کے بعد میاں نواز شریف کو اقتدار میں آئے سال بھر ہو چکا تھا۔ بے نظیر اور ان کے شوہر آصف زرداری پر مقدمات کی بھرمار تھی۔ ان کے ملکی اور بین الاقوامی اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے تھے۔ اپنی جلاوطنی سے چند دن پہلے بی بی نے بلاول ہاؤس میں چند صحافیوں کو آخری ملاقات کے لیے بلایا۔ اس وقت ملکی سیاست سے وہ سخت بیزار تھیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے پاس رکھے بیگ کو اٹھاتے ہوئے کہا، میرے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں، نواز شریف میرے خاندان کو تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر دل مانے تو اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا، اور آخر میں ایک بے نظیر بھٹو کی بہت ہی پیاری ویڈیو بھی دیکھ کر جائیے گا۔